إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمین یا رب العالمین۔ ہمارا آج کا جو عربی خطاب کا خطبے کا جو موضوع ہے وہ التواصل الاجتماعی، سوشل انٹریکشن، سماجی تعلقات۔ یہ وہ فیلڈ ہے جس میں نیک بد، امیر غریب، تقریباً سب سے ہی کوتاہی ہو رہی ہے۔ شوہر بیوی سے مطمئن نہیں، بیوی شوہر سے مطمئن نہیں، ماں باپ کو اولاد سے گلہ ہے، اولاد ماں باپ پر تپی ہوئی ہے، آجر مزدور سے تنگ ہے، مزدور آجر کا شکوہ کرتا ہے، حکومت عوام سے تنگ ہے، عوام حکومت کو گالیاں دیتے ہیں، پڑوسی کو کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے۔ ایک عجیب افراتفری کا زمانہ ہے۔ ماں باپ کے پاس اولاد کے لیے ٹائم کوئی نہیں، شوہر کے پاس بیوی کے لیے ٹائم کوئی نہیں، بھائی کے لیے بھائی کے پاس ٹائم کوئی نہیں، ماں باپ پاکستان میں اولاد کو ترستے ہیں۔ یہ سارے سمپٹمز ہیں، یہ ساری نشانیاں ہیں کسی خاص مرض کی۔ عام طور پہ کہا یہ جاتا ہے کہ آج کل پی آر کا دور ہے،
پبلک ریلیشنز، آپ جہاں بھی چلے جائیں، کسی جگہ ہاسپٹل چلے جائیں، ایئر لائنز کے دفاتر میں، بینکوں میں، وہاں باقاعدہ لکھ کر لگایا گیا ہے. آپ اگر کاؤنٹر پہ جائیں تو ہاسپٹل میں، تو ان کے پیچھے جو نرسنگ سٹاف ہے اس کے لیے ہدایت نامہ ایک لکھا ہوا ہے. اس میں لکھا کہ اپنی خدمات پیش کریں، پیشنٹ سے جو بھی آیا ہے بندہ اس سے، کلائنٹ سے پوچھیں کیا مسئلہ ہے اس کا، اور پھر یہ کہ اسمائل، ہم نے مسکرا کر بات کرنی. یہی معاملہ ہے ایئر لائنز کے دفاتر کا، بینکوں کا، بڑے اچھے طریقے سے ڈیل کرتے ہیں. آپ صرف ٹکٹ بک کروانے جاتے ہیں، وہ ٹکٹ آپ کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں پیار سے، صرف گفتگو کے زور پر. آپ کوئی چیز نہیں خریدنا چاہتے، لیکن وہ ڈھیروں چیزیں آپ کے تھیلے میں ڈال کے آپ کے ہاتھ میں پکڑا دیتا ہے، پیسے لے لیتا ہے، پیار کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے جو وہ شو کرتا ہے. لیکن یہی جو ایٹیٹیوڈ ہے ہمارا، یہ ہماری اولاد کے ساتھ نہیں. وہی بندہ، وہی نرس جب گھر جاتی ہے تو شوہر کو کاٹ کھانے کو دوڑتی، اس لیے کہ اس کی اسمائل ختم ہو چکی، استعمال ہو گئی ہے. اور وہ بندہ جس نے اتنا کچھ، آپ کو، آپ غیر تھے زندگی میں، پہلے کبھی اسے دیکھا نہیں تھا، آپ پر اس کے کوئی احسانات نہیں تھے، لیکن اس نے گفتگو کر کے، گفتگو کے زور پر آپ کی پسند چھڑوا کے اپنی پسند آپ کے ہاتھ میں پکڑا دی. آپ خریدنے کوئی اور چیز گئے تھے اور اس نے آپ کو قائل کر لیا کہ یہ جو آپ چیز لینے آئے ہیں یہ آپ کے معیار کی نہیں ہے، آپ کے سٹینڈرڈ کی نہیں ہے، آپ جیسے بندوں کے لیے تو یہ ہے، اور آپ نے وہ چیز خرید لی. وہی بندہ اپنی اولاد کو قائل نہیں کر سکتا، حالانکہ اولاد پر اس کے بڑے احسانات ہیں، اس لیے کہ اولاد کے ساتھ وہ اس طرح گفتگو کرتا نہیں ہے جس طرح کلائنٹ کے ساتھ کرتا ہے، کسٹمر کے ساتھ کرتا ہے. وہ اولاد پہ ٹھونستا ہے. اور اولاد جو ہے، ان کا اپنا پاس ورڈ ان کے پاس ہے، کوئی چیز ہم باہر سے زبردستی نہیں ڈال سکتے، ہمیں راضی کرنا ہے کہ وہ اس کو قبول کریں، اور اس کے لیے پیار محبت چاہیے، کوئی مثال چاہیے، انوائرمنٹ تھوڑی سی چاہیے. مرغی انڈے دے کر گھاس میں گھر چلی جائے تو بچے نکل آئیں گے، وہ انوائرمنٹ دیتی ہے، قربانی دیتی ہے، بھوک پیاس برداشت کرتی ہے. بخار رہتا 21 دن اس کو، ہائی ٹیمپریچر، جس سے اس کے کھانے پینے کے اوقات بدلی ہو جاتے ہیں، ہفتہ ہفتہ نہیں اٹھتی، سوکھ کے ہڈی بن جاتی ہے وہ، تب جا کے انڈے میں سے بچہ نکلتا ہے. تو اولاد جو ہے، اس کے لیے ایک انوائرمنٹ اعتماد کی قائم کرنی پڑتی. نہیں ہے ہمارے اندر، شاید ہم تو ہی نہیں سمجھتے. یعنی ہم بازار میں جا رہے ہوتے ہیں، سامنے سے اگر کوئی ساتھی آ گئے ہمارے، ان کے ساتھ ان کا بچہ ہے یا بچی ہے، تو ہم فوراً بیٹھ جاتے ہیں اور اس سے پیار کرتے ہیں اور نام پوچھتے ہیں اور کس کلاس میں آپ پڑھتی ہیں اور اس دفعہ رزلٹ کیسا آیا ہے، پیپر کیسے ہوئے ہیں. یعنی اس طرح پیار سے اس کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں کہ جو پاس کھڑا اپنا بیٹا ہوتا ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے، ابو کو کیا ہو گیا. میرے ساتھ تو انہوں نے کبھی اس طرح بیٹا کر کے بات نہیں کی. جب بھی گھر میں گھستے ہیں، دیکھتے ہیں میں مسکرا رہا ہوں، فوراً پوچھتے ہیں ہوم ورک کیا تھا، دانت نکال رہے ہو، ٹیوشن پہ گئے تھے، جو ہی دیکھا کارٹون دیکھ رہا ہے، فوراً نعرہ لگا دیا سبق پڑھا ہے، قرآن پڑھا ہے آج تم نے. یہ طریقہ کار نہیں. اس طرح نہ بیوی سدھرتی ہے نہ اولاد سدھرتی. آپ نے ان کی دیکھیں، جو خرادی ہوتے ہیں، کاٹنے والے جو لوہے کو کاٹتے ہیں، چوڑی بناتے ہیں، تو انہوں نے اس کے ساتھ ایک لوبریکیشن، ایک نوزل ہوتی ہے جس میں سے فلوڈ گرتا رہتا ہے وائٹ رنگ کا، تاکہ نہ تو وہ جو کاٹنے والا کٹ رہا ہے وہ گرم ہو کے تو کھنڈا ہو جائے. سمجھ رہے بات کو؟ وہ جو اگر وہ بند کر دے، وہ پانی، وہ فلوڈ، وہ بھی جو لوبریکینٹ ہے اس کا، وہ اگر وہ بند کر دے تو تھوڑی دیر کے بعد وہ سرخ ہو کے تو اس کی کاٹنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی. یہ جو پیار محبت ہے نا، یہ وہ والا فلوڈ ہے جو آپ گھر کو اپنی ماڈیفکیشن کرنا چاہتے ہیں، اپنی مرضی کا بنانا چاہتے ہیں،
تو آپ کو ساتھ وہ پیار والا فلوٹ بھی چاہیے. ہم سکا ہی جناب علی گھر بدلنا چاہتے ہیں ڈنڈے کے زور پہ، اور ایسا کبھی نہیں ہوتا. ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے، اولاد ظاہر نہ کرے چونکہ وہ ڈیپینڈنٹ ہیں، لیکن دل میں وہ نشان لگا لیتے ہیں. جیسے کہا جاتا ہے نا کہ جب فلاں جہاز گرا تھا تو فلاں ملک نے اسلام آباد کے گرد ریڈ سرکل بنا دیا تھا، سرخ دائرہ بنا دیا تھا. اولاد جو ہے وہ سرخ دائرہ بنا دیتی ہے کہ یہ میری خوشیوں کا دشمن ہے، یہ مجھے مسکراتا ہوا دیکھ ہی نہیں سکتا. جب بھی دیکھتا ہے کہ اس کا موڈ تھوڑا سا صحیح ہے، فوراً اسے کوئی کام یاد آ جاتا ہے، فوراً میرا کوئی عیب یاد آ جاتا ہے، فوراً میرا کوئی نقص یاد آ جاتا ہے. اور پھر جب وہ بالغ ہو جاتا ہے، پھر جب ہم اس کو بیاہ دیتے ہیں، اور پھر جب وہ ہمارے ساتھ مس بہیو کرتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو بیوی پڑھا رہی ہے. وہ بیوی نہیں پڑھا رہی ہوتی، وہ پہلے ہی آپ کا دشمن بنا ہوا تو شروع سے. بلکہ بعد دفعہ بیوی سمجھائے بھی تو کہتا ہے کہ میرے ماں باپ ہے، میں ان کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، تم نہیں جانتی ہو. لہذا اولاد کے ساتھ تواصل، وہ جو کوئی کہتا ہے کہ اگر دو بندے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے پاس آپس میں گفتگو کرنے کے لیے کوئی موضوع نہیں ہے تو سمجھ لیں کہ وہ باپ بیٹا ہے. آپ کینٹین پہ بیٹھتے ہیں، آدھا گھنٹہ کھل کے گفتگو کرتے ہیں، حالانکہ آپ اس بندے کو جانتے نہیں، سیاست پہ آپ گفتگو کر رہے ہیں. اولاد کے ساتھ آپ گفتگو کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ وہاں ہم نے صرف آرڈر دینا ہے. کراس کمیونیکیشن ہے ہی نہیں ہے کہ اس کی بھی کوئی سن لیں. کیا معاملہ ہے تمہارا؟ ایون دو کہ ہم ٹارگٹ بھی ہم چنتے ہیں. بچہ اپنی صلاحیت دیکھتا ہے کہ یہ فیلڈ میرے لیے بہت مشکل ہے، میں بڑی مشکل سے اس میں سروائیو کر سکوں گا، میں اس کام کو، میں انجینئر ایزیلی بن سکتا ہوں. ہم ڈنڈے کے زور پہ کہتے ہیں کہ نہیں تم وہ بنے گے جو میں کہہ رہا ہوں، تم نے وہاں داخلہ لینا ہے، تم نے وہ سبجیکٹ چوز کرنا ہے جو میں تمہیں کہوں گا. تو یہ تواصل جو ہے، یہ تواصل کا لفظ دو طرفہ ہے. ان کی بھی سنیں، اپنی بھی سنائیں. اس کے اسکول کی ایکٹیویٹیز جو ہیں، شکایات جو ہیں، جو مشکلات ہیں، وہ سنیں. اسی طرح کا معاملہ گھر والوں کے ساتھ بھی، یعنی وائف کے ساتھ بھی. ہم باہر اگر کہیں ہماری وجہ سے کسی کی کوئی چیز گر جاتی ہے، دھکا لگ جاتا ہے، ہم فوراً سوری کرتے ہیں، ہم فوراً چیز نیچے سے اٹھا کے دیتے ہیں. لیکن گھر کے اندر، یعنی اگر ہم جا رہے ہیں مارکیٹ میں کہیں اور کسی بچے کے ساتھ ہماری ٹکر ہو گئی ہے اور وہ بچہ جو ہے وہ اپنی جگہ سے ہل گیا ہے، تو ہم فوراً اس بچے کو دلاسا دیتے ہیں، اس کے ماں باپ سے سوری کرتے ہیں. لیکن جب ہماری ٹکر اپنے بچے سے ہو جائے گھر میں تو ہم کہتے ہیں انا ہوئے نظر نہیں آتا، چربی چڑھی ہوئی ہے. وہ بھی بچہ ہے، آپ کی غلطی ہے تو ساری کہنے میں کیا حرج ہے. اس سے پھر وہ جو ہمارے اندر کا وہ جو ہٹلر بیٹھا ہوا ہے، جو سمجھتا ہے کہ اگر گھر والوں کے ساتھ گھل مل گئے تو میرا وقار ختم ہو جائے گا. یا جو نیک محمد صاحب ہوتے ہیں وہ واپس جب گھر میں آتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کے ساتھ تھوڑا سا ہنس کھیل لیا تو وہ جو میں چلا لگا کے آیا ہوں اس کا سارا نور ضائع ہو جائے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تقوی کا معیار آپ نے اختیار فرمایا اور ہمارے لیے سنت بنایا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ گھر میں بہت ایزی ہوتے تھے، بہت ایزی ہوتے تھے. صحابہ میں بھی اللہ پاک نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اے نبی، جو آپ نرم مزاج ہیں نا، یہ اللہ کی خاص رحمت ہے آپ پر. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ تند خو ہوتے،
تقوی کے نام پر ہر وقت منہ بسور کے بیٹھے رہتے اور سخت دل ہوتے، لن فضوا من حولک، یہ کب کے آپ کے گرد سے جھڑ چکے ہوتے، بھاگ چکے ہوتے۔ باپ گھر میں آتا ہے تو بیٹے کا دل گھٹتا ہے، وہ اپنے آپ کو وہاں ایڈجسٹ نہیں کر پاتا، وہ نکلنا چاہتا ہے کسی نہ کسی بہانے سے، کہ کوئی بہانہ ملے میں اس کے سامنے سے اوجھل ہو جاؤں۔ یہ نہیں کہ والد صاحب آئے ہیں گھر میں، اب پتا جو کھل جائے، بچہ کھل جائے، میرے ابو آئے ہیں، کوئی بات ہوگی، ابو سے سنیں گے کام پہ کیا ہوا، ہم سنائیں گے اسکول میں کیا ہوا، کسی خبر پہ ڈسکس کریں گے بیٹھ کر ہم لوگ۔ تو آپ صحابہ میں بھی تھے، لیکن گھر میں آپ دیکھیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں جس پیالے میں پانی پیتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دکھا کر اسی جگہ منہ رکھ کے پانی پیتے تھے جہاں سے میں نے پیا ہوتا تھا۔ 53 سال کے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بیوی کے ساتھ معاملہ ہے کہ اس سے یہ خوش ہو جائے گی، جہاں سے انہوں نے پانی پیا وہیں ہونٹ لگا کے حضور نے پانی پینا، لے لینا ان سے اور اسی پیالے میں پانی پینا ہے، اور اسی جگہ سے پینا ہے جہاں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پیا۔ جوتے گانڈ رہے ہیں بیٹھے ہوئے، دونوں پاؤں میں جوتا پکڑا ہوا اور لگے ہوئے ہیں، اور تہمت باندھ کے بیٹھے، اور پسینہ جو ہے وہ نکل نکل کے موتیوں کی طرح جو ہے وہ پرویا ہوا پورے چہرے کے اوپر۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، آج وہ شاعر جس نے یہ شعر کہا تھا کہ پسینہ میرے محبوب کے چہرے پہ آج یوں ستارے بنائے ہوئے بیٹھا ہے، جس طرح چاند کو تارے گھیرے ہوئے ہوتے ہیں اس طرح، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ موچنا بھی نیچے رکھ دیا، جوتا بھی سائیڈ پہ رکھ دیا۔ میں فرمایا عائشہ واللہ تو نے میرا دل خوش کر دیا۔ وہ ہستی جس کی تعریف اللہ پاک فرماتا ہے، ان کے لیے بیوی کی تعریف کوئی حیثیت نہیں رکھتی، جو رب کے یہاں سے ہو کے آئے ہوئے ہیں، جو نبیوں کے امام ہیں، رسولوں کے رسول ہیں، جن کی ہر ادا کی، ہر عزو کی اللہ پاک قسمیں کھاتا ہے، جن کی زندگی کی اللہ پاک نے قسم کھائی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف۔ لیکن حضور انکرج کرتے ہیں کہ یہ اچھی روش ہے، اور خوشی محسوس کی ہے اس رویے سے کہ عائشہ نے، اس لیے کہ بیویاں عام طور پہ تعریف کو نہیں کرتی، کیڑے ہی نکالتی۔ آپ نے سنا ہوا نا، کسی نے بتایا کہ وہ کل کوئی ولی اللہ اڑ رہا تھا، تو اس نے کہا کرما والی وہ میں ہی تھا، اس نے کہا اسی لیے ٹیڑے اڑ رہے تھے۔ بیوی تعریف کر دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا، حالانکہ وہ شعر کسی اور کا تھا، اور شعر کسی اور کا تھا، انہوں نے استعمال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے کے لیے، ساتھ چونکہ میوزک کوئی نہیں تھا لہذا شعر حلال تھا۔ اسی طرح اگر کوئی میوزک کے بغیر کہہ دے گھر والی کو کہ تو جو روٹ جائے تو تکلیف ہوتی ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں، اس میں کیا حرج ہے، تعریف کرنے میں کیا حرج ہے؟ یعنی جتنوں ہمارے گھر میں گھستی ہے تعریف ختم ہوگی، اس سے پہلے تعریف ہوا کرتی تھی، اس لیے کہ پہلے محبت تھی اور اب کنٹریکٹ ہو گیا ہے، اب یہ میری نوکر ہو گئی۔ یہ رویہ جو ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تقوی کے خلاف ہے، گھر والوں سے انٹریکشن ہمارا تقوی کے خلاف ہے، ایسی بات نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی متقی نہیں ہے۔ آپ گھر والوں سے مذاق بھی کر لیا کرتے تھے،
آپ گھر والوں کی تعریف کرتے بھی تھے، آپ گھر والوں کی تعریف سن کے خوش بھی ہوتے تھے، لہذا آپ ایسا ماحول بنائیں کہ بچے کا بچپن مطمئن ہو اور آپ ایک مطمئن جوان سوسائٹی کو دیں، ایک غیر مطمئن اور ایک بگڑا ہوا اور ایک اینگری مین نہ دیں اس کو کہ جس کے اندر غصہ ہی غصہ بھرا ہوا ہے، وہ کبھی بھی ایک اچھا باپ نہیں بن سکے گا۔ آپ نے دیکھا اس وقت دنیا میں سب سے طاقتور ترین شخص کون ہے؟ سب کو پتا ہے۔ اور یہ جو ڈیڈز ڈے گزرا ہے، فادرز ڈے گزرا ہے، خلیج ٹائمز کی موٹی سرخی تھی، آئی مس مائی ڈیڈ۔ اس بندے کو بھی باپ کی کمی محسوس ہوتی ہے، جو آج ملکوں کی تقدیروں کے فیصلے کرتا ہے، حالانکہ وہ اس کو 2 سال کا چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ 82 میں مر گیا تھا ایکسیڈنٹ میں، 2 سال کے بچے کو چھوڑ کے چلا گیا، وہ کہتا ہوں میری ایک ڈریم ہے میرا باپ۔ انسان کو جب خوشی ہوتی ہے تو اسے کوئی جگہ چاہیے ہوتی ہے جہاں وہ اس کو ڈسکس کرے، محفوظ کروا دے۔ فوراً ماں باپ کو اطلاع دیتا آدمی میری پروموشن ہو گئی ہے، میری تنخواہ، اسے پتا ہے یہ ایک ایسا رشتہ ہے جو ہماری ترقی پہ خوش ہوتا ہے۔ تو وہ بھی کہتا ہے آپ اولاد کو سب کو کس چیز کی کمی ہے اس کے اندر؟ اس کے پاس سب کچھ، باپ نہیں۔ اور وہ پیاس، بوڑھا ہو رہا ہے وہ پیاس اس کے اندر سے نہیں گئی باپ والی، لہذا جھٹ پٹ طلاق دے دینا، بچے برباد کر دینا، اور سمجھنا کہ چونکہ میں بچوں کا خرچہ دے رہا ہوں لہذا میں بہت اچھا باپ ہوں۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ بچے کو آپ کا پیار چاہیے، آپ کا اعتماد چاہیے، وہ یہ چاہتا ہے کہ اس پر کوئی اعتماد کرے، اور جب ماں باپ اعتماد کرے تو بچہ معاشرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتا۔ اگر باپ نہ ہو، بچے کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہو، وہ بچہ کبھی اچھا مرد نہیں بن سکتا، اس کو ماں بننے ہی نہیں دیتی۔ جب بھی وہ باہر نکلتا ہے کہیں کوئی بچے لڑتے ہیں تو بھائی بچوں کو چھوڑے، مرغی کے چوزے اگر 1 درجن نکل پڑے تو آپ دیکھتے نہیں آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، وہ سارے بہن بھائی ہوتے ہیں نا، لیکن اچھل کے ایک دوسرے کو مار رہے ہوتے ہیں۔ بچے لڑتے ہیں، ماں بلا کے کیا کہتی ہے؟ پتر اس کا باپ ہے اور تیرا پیو کوئی نہیں سرتے، چپ کر کے اندر بہ۔ غلطی اس کی بھی اور دوسرے کی بھی، تو وہ کہتی ہے تیری غلطی ہے اس لیے کہ تیرا باپ کوئی نہیں، اور میں جا کے لڑ نہیں سکتی باہر، اور اس کا باپ باہر دروازہ توڑ رہا ہے، تیرا باپ کوئی نہیں ہے، تیرا باپ کوئی نہیں ہے، تیرا باپ کوئی نہیں ہے۔ اور جب وہ 20-25 سال کا نوجوان ہوتا ہے تو باپ آ کے نکالتا ہے منہ، کہتا ہے میں تیرا باپ ہوں، اور اس کے اندر اچھی طرح انسٹال ہوا کہ تیرا باپ کوئی نہیں۔ یہ جو تواصل ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، اور میں نے عرض کر دیا کہ یہ پہلے وہ رشتے ہیں کہ جو وہاں پہ چیک ہوتا ہے کہ آپ کے اندر وہ پیار محبت موجود ہے یا نہیں۔ اس کے بعد عزیز و اقارب جو ہیں ان کے یہاں بھی جس بندے کو دیکھیں ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے، ایون کہ آپ اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں بھی آپ وہاں موجود نہیں ہیں۔ آپ اگر ماں باپ کے پاس آ کے بیٹھ گئے ہیں، یا بیوی کے آپ پاس آ کے بیٹھ گئے ہیں، یا بچوں کے پاس آ کے بیٹھ گئے ہیں، تو اب جو 10 15 20 منٹ آدھا گھنٹہ یہ امانت ہے، یہ تو ان کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہونا چاہیے۔ اس میں بھی 2 موبائل کانوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس بیٹھے تم کیا ہو؟ انہوں نے جیسا ٹی وی دیکھ لیا ایسا ابو دیکھ لیا، ابو تو کہیں اور بیزی تھے۔
تو وہ پیار اور وہ محبت جو ہم سے جو پہلی جنریشن میں تھی، ہمارے زمانے میں تھی، وہ اب نہیں۔ عزیز و اقارب میں لوگ غریب بھی بہت زیادہ تھے، وسائل بھی بہت کم تھے، اتنی زیادہ انٹرٹینمنٹ بھی نہیں دے سکتے تھے آنے والے کو۔ بس گھر والے گڑ کی چائے پیا کرتے تھے، چینی انہوں نے رکھی ہوئی ہوتی تھی مہمان کے لیے، گڑ اور شکر استعمال کرتے تھے، مہمان آتا تھا تو وہ اندر سے پھر چینی والا ڈبہ نکلتا تھا اور پھر وہ چینی استعمال ہوتی تھی، مہمان کے لیے چینی کی چائے، وہ زمانہ تھا۔ اب تو ہر چیز فریج میں رکھی ہوئی ہے۔ اس کے باوجود آپس کے رابطے منقطع ہو چکے ہیں، برادریاں تتر بتر ہو چکی ہیں، اور اسی وجہ سے رشتوں کا کرائسس ہے، اس سے کوئی بات نہیں ہے۔ اگر ہمارے تعلقات اپنی فیملیز میں مضبوط ہوں، ہمارا آنا جانا رہے، ہم کسی کے دکھ درد میں شریک ہوتے رہیں، تو رشتوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ لڑکے لڑکیاں ہر برادری میں وافر مقدار میں موجود ہیں۔ لیکن سبزی جب بندہ لینے جاتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا مارکیٹ میں کہ ایک انسانی نفسیات ہے کہ جو چیز اس کی ایکسیس میں ہوتی ہے وہ اس کو اگنور کر دیتا ہے، اور جو اس کی ایکسیس میں نہیں ہوتی وہاں ہانبڑ کے جاتا ہے۔ اوپر کھیرے رکھے ہوئے نا، تو نیچے والے بھی کھیرے ہیں بھائی صاحب۔ ہر بندہ کہتا ہے کہ وہاں ہاتھ ڈالوں جہاں کسی کا ہاتھ نہ گیا ہو، ٹھیک ہے، ہر بندہ۔ اور نیچے ٹھیک ٹھاک صحت مند کھیرے ہوتے ہیں، ٹماٹر ہوتے ہیں۔ اب میرا بازو بھی چھوٹا ہے لیکن میری عادت یہی ہے کہ میں نیچے سے ہی چنتا ہوں، الحمدللہ اچھے مل جاتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ فاسٹ ٹریک گاڑی سے گاڑی لگی ہوئی ہوتی ہے اور سلو ٹریک خالی چل رہا ہوتا ہے، ہر بندہ کہتا ہے کہ فاسٹ ٹریک سے نکلنا میں، اور سلو ٹریک خالی ہوتا ہے۔ یہ ہماری عادت ہے کہ ہم نے وہاں رشتہ چننا ہے جہاں کسی کا ہاتھ نہ پہنچے، اور جو ہماری ایکسیس میں رشتے ہوتے وہ نکلتے چلے جاتے۔ بیٹیاں کسی کی نہیں بیٹھتی رہتی، بیٹے بھی کسی کو نہیں بیٹھے رہتے۔ تو یہ جو رشتوں کا ایک کرائسس نظر آتا ہے وہ بھی میرے خیال میں اس کی وجہ یہی ہے کہ ہر بندہ اوائڈ کرنا چاہتا ہے اپنی برادری کو اور دوسرے کی برادری میں جانا چاہتا ہے۔ دیکھیں، اگر آپ ایک گھر میں رشتہ کرتے، اپنی برادری میں رشتہ کرتے ہیں، بہن کے گھر سے، بھائی کے گھر سے یا کہیں سے بھی، تو آپ ایک گھر کو ٹچ کرتے ہیں، باقی پورا سسٹم آلریڈی آپ کے یہاں موجود ہے، کوئی نئی چیز نہیں۔ لیکن جب آپ دوسری برادری سے لڑکی لے کر آتے تو پوری برادری آپ کو گھسیڑنی پڑتی ہے، اس کے لیے آپ کو جگہ بنانی پڑتی۔ جب بھی کوئی ماتم ہوگا، خوشی غمی ہوگی، تو اس لڑکی کے جو لگتے ہیں وہ سارے آئیں گے، اور آپ کے پاس اپنے بہن بھائیوں کے لیے گنجائش کوئی نہیں ہے۔ لہذا ہوتا یہ ہے کہ آپ لڑکی سے یہی کہتے ہیں کہ بس میرا رشتہ تیرے ساتھ ہے، تیرا پچھلا کوئی نہیں آنا چاہیے۔ اور وہ بھی انسان ہے، اس کی ماں کے بھی حقوق ہیں، اس کے باپ کے بھی حقوق ہیں، اس کے بھائیوں کے بھی حقوق ہیں۔ لہذا ایک ریٹیلیشن شروع ہو جاتی ہے، وہ جی میری ماں کی خدمت نہیں کرتی، اس کی ماں کو تم گھر میں نہیں گھسنے دیتے، تیری ماں کوئی آسمان سے اتری ہے، کر خدمت اپنی ماں کی۔ یہ تو ٹٹ فار ٹیٹ ہے، تو اس کی ماں کو اماں بنا، وہ تیری ماں کو اماں بنا لے گی۔ ایکس میں کراس میں قیمتیں کاٹتے نا الجبرے میں آپ، تو اس کی اماں کو اپنی اماں بنا لے، تیری اماں کو وہ اپنی اماں بنا لے گی، جگہ تبدیل ہو جائے گی، دونوں اماں خوش ہو جائیں گی۔ درد تو اس کی ماں کو بھی اتنا ہی ہوا ہے، ٹائم اتنا ہی لگا اس کا بھی۔ لہذا اس کے ماں باپ غریب ہیں، وہ فکر مند رہتی ہے، اماں بیمار ہے، دوائی کے پیسے کوئی نہیں ہیں، بھائی کا بچہ بیمار ہے، ہاسپٹل میں ہے، شوہر کو ڈرتی بتاتی نہیں ہے کہ دوائی کے پیسے نہیں ہیں، اور شوہر ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ منہ کیوں لٹکیا بھائی تیرا؟ اور بھائی صاحب جو اس کے اندر غم ہے تو چہرے پہ کیا آئے گا؟ چہرہ تو اسکرین ہے۔ تم یہ پوچھو کیا مسئلہ کیا ہے، کیوں غمگین ہو، یہ لو، یہ پیسے لو، بھیجو ان کو، کوئی مسئلہ نہیں، ان کو علاج کرواؤ۔ اور اگر ہم
اپنی تنخواہ میں سے ایک کرائٹیریا بنا لیں کہ ہم نے 100-200 بیوی کو دینا ہے. آپ کی اگر تنخواہ 20-30-25 ہزار درہم ہے، 50 ہزار درہم ہے، تو اس میں سے اگر آپ 500 نکال دیں بیوی کے لیے تو یہ کہاں لے کے جانا ہے بھائی صاحب؟ کل اس نے مالک بن جانا ہے، کل اس نے مالک بن جانا ہے، یہ انہی کا ہے. اگر آپ 500 دیں گے وہ جمع کرے گی، جہاں خرچہ کر وہ کہیں درس میں جاتی ہے تو اس کا دل کرتا ہے، اس نے سنا ہے، حدیث سنی ہے، آیت سنی ہے، دل کرتا ہے صدقہ دینے پہ، اور بٹوے میں 2 درہم بھی کوئی نہیں ہے بیچاری کے. یہ کیسی شادی ہے بھائی صاحب؟ وہ تو گھر کی ملکہ ہے، ملکہ کا اگر یہ حال ہے تو عوام الناس کا کیا ہوگا؟ نیچے عوام کیا کریں گے؟ وہ بچے کیا کریں گے؟ وہ ماں باپ کو دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی ایک زوجہ نے یہ کہا کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میری امی آئی ہیں اور وہ ابھی مشرک ہیں، مسلمان نہیں ہوئی تھی، ابو سفیان کی جو بیوی تھی وہ بھی مسلمان نہیں ہوتی، تو بیٹی سے ملنے مدینہ آئی. وہ تو کہا کہ اللہ کے رسول میری امی آئی ہیں اور وہ مشرکہ ہیں، حل اتواصل، اللہ کے رسول کیا میں صلہ رحمی کروں ان کے ساتھ؟ آپ نے فرمایا وہ تیری امی ہے، تو صلہ رحمی کر. ان سے جو کچھ ہو سکا انہوں نے گٹھلی بنا کے اماں کو دی. تو اس کا اگر دل کرتا ہے تو اس بچت میں سے وہ ماں باپ کو بھی بیچے، کچھ صدقہ خیرات بھی کرے، اور عام طور پہ یہ پیسے جوڑ لیتی ہیں. آپ پر جب تنگی تکلیف کا وقت آتا تو ان کے پاس سے 4 پیسے نکل آتے ہیں آپ کے لیے. وہ گھر بچانے والی ہوتی ہیں. لیکن ابھی ہمارے پاس پچھلے ہفتے ہی کوئی صاحب تشریف لائے تھے، اچھی بھلی تنخواہ، اچھی بھلی، اور جو ساتھ ان کے آئے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جی وہ گھر والوں کے ساتھ کوئی ٹیڈی پیسہ جو ہے یہ ان کے ہاتھ میں نہیں دیتے، اور 2 طلاقیں ہو گئی ہیں، باقی کیا رہ گیا؟ فائنل شاٹ ہے. کیوں ہے؟ اسی لیے جو نوکرانی گھر میں ہوتی ہے نا، جتنا کام عورت کرتی ہے گھر میں، کوئی سری لنکن ہاؤس میڈ پارٹ ٹائم پہ بھی آپ کے پاس آئے نا تو وہ بھی مہینے کے 400-500 لے جاتی ہے. اتنی بھی ویلیو نہیں ہے اس کی گھر میں. ٹائم ٹو ٹائم تمہیں پکا کے کھلاتی ہے. یار تم بیوی نہ سمجھو، ہاؤس میڈ ہی سمجھو اس کو، تو اتنے تو دے دو اس کو. تو کپڑے دھو کے دیتی ہے، کھانا پکا کے دیتی ہے، برتن دھوتی ہے، صفائی کرتی ہے، اور وہ 200-400 کی بھی حقدار نہیں ہے. آپ تو روٹی کپڑے پر ایک نوکرانی لے کر آئے، وہ بیوی کب ہے؟ لہذا گھروں میں جتنا کرائسس ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم گھر والی پر اعتماد نہیں کرتے. اس کو پیسے دے دیے تو یہ پچھلوں کو بھیجنا شروع کر دے گی. دیکھیں اللہ پاک نے فرمایا ہے، اور میاں بیوی کے جھگڑے میں ہی فرمایا ہے کہ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، ہم نے ہر جی کے اندر لالچ رکھی. وہ مدد کرے گی اپنے بہن بھائیوں کی، اس میں کوئی شک نہیں، اور اسے کرنی چاہیے، یہ شریعت کا حکم ہے. اس کی ماں نے پیدا کر کے آپ کو بیچ نہیں دیا تھا، لیکن وہ اپنی اولاد، یاد رکھیں اولاد سب سے مقدم ہوتی ہے. عورت کو وہ اولاد کی خاطر شوہر کو ٹھوکر لگا سکتی ہے، لہذا وہ اپنی اولاد کا حق کبھی بھی نہیں مارے گی، آپ مطمئن رہیں. تو گھریلو جتنے بھی پرابلمز ہیں وہ یہی ہیں. آپ اعتماد نہیں کرتے، وہ بندی ہوئی ہے، ایک نوکرانی ہے جو گھر میں رہ رہی ہے، لہذا ٹینشن ہر وقت گھر میں رہتی، اور مرد جو ہے وہ ٹینشن برداشت نہیں کر سکتا. وہ فوراً جناب علی
کنویں سے نکل کے کھائی میں چھلانگ لگا دیتا، ایک مسئلے سے نکلتا بڑا مسئلہ پیدا کر دیتا۔ اولاد کے ساتھ اعتماد کا رشتہ، پیار کا رشتہ، گھر والوں کے ساتھ اعتماد اور پیار کا رشتہ، پڑوسیوں کے ساتھ، پڑوسی کا معاملہ اتنا اہم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کئی دفعہ کوٹ کی جا چکی ہے، لیکن مسئلہ تو عمل کا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہے، اور اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ نبی کہے، 3 بار کہے، اللہ کی قسم کھا کر کہے، آپ اس فتوے کا اندازہ کریں۔ قیل من یا رسول اللہ، فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جو شخص اپنے شر سے پڑوسی کو امن نہ دے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ گھر میں تشریف لاتے ہیں، آپ حدیث سنیں گے، گھر والوں سے پوچھا، پتہ چلا گھر میں بکری پکی ہوئی ہے، گوشت پک رہا ہے، تو آپ نے 3 بار اصرار سے پوچھا تم نے اپنے یہودی پڑوسی کو بھیجا ہے سالن یا نہیں بھیجا؟ یہودی پڑوسی کو، مسلمان پڑوسی نہیں، یہودی پڑوسی بھی پڑوسی ہے، اس کا ایک حق ہے پڑوس پن کا۔ وہ مسلمان پڑوسی ہے تو اس کے 2 حق ہیں، اور وہ رشتہ دار پڑوسی ہے تو اس کے 3 حق ہیں، پڑوسی والا بھی، مسلمانی والا بھی، رشتے والا بھی۔ اور ان کے احوال سے آگاہی رکھنا، کوئی تنگی تکلیف، پتہ چلا کہ ان کے یہاں کوئی بچہ بیمار ہے، باہر سوزوکی کھڑی تھی، وہ آئی ایکس کھڑی تھی، کیا ہوا جی؟ پتہ چلا کہ جی وہ چارپائی لے کے آ رہے ہیں جی، لے کے جا رہے ہیں ہولی فیملی، یا جی فلاں ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں، تو جو سب سے پہلا کام ہے وہ آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ ان کے پاس پیسے ہیں یا نہیں۔ فوراً آپ پیسوں کا اہتمام کریں۔ وہ اگر کہتے بھی ہیں مروتن کہ نہیں پیسے ہیں، آپ ان سے کہیں پیسے ہیں، تو بھاگ نہیں جائیں گے، وہاں ہاسپٹل آپ جائیں گے تو آپ کے اندازے سے زیادہ معاملات نکل آتے ہیں، لہذا یہ پیسے پکڑو اور فکر مت کرو، اللہ پاک رحم کرے گا۔ اب وہ آپ کے لیے انشاءاللہ دعا کرتے جائیں گے، اور اللہ پاک آپ کو اولاد میں بھی برکت دے گا، مال میں بھی برکت دے گا، اور آپ کے گھر سے بیماری کو دور کر دے گا۔ اللہ پاک کسی کا احسان رکھتا نہیں، وہ شکور حلیم ہے۔ فوراً ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، اور وہ پتہ نہیں کیا کیا ہم سے ہٹا دیتا ہے۔ تو تواصل جو ہے، آپ عزیزوں میں سے کسی کے یہاں دیکھتے ہیں کوئی مشکل ہے، کوئی معاملہ پھنس گیا ہے، بچے کو پڑھانا چاہتے ہیں، بچی کو پڑھانا چاہتے ہیں، لیکن وسائل، اور عین درمیان میں آ کے ان کا جو آج تک پڑھایا ہوا ہے وہ بھی ضائع جا رہا ہے۔ آپ ایک بچے کو اگر برادری میں سے اس کو لے لیں گے اور آپ اس کو پڑھائیں گے تو وہ بچہ انشاءاللہ العزیز شاید آپ کے اپنے بچے سے زیادہ آپ کی عزت کرے گا اور آپ کا شکر گزار ہوگا۔ تو یہ تواصل ہے جس کی آج کل کمی ہے۔ یہ ہیں سمپٹمز جو ہمیں معاشرے میں نظر آ رہے ہیں۔ بیماری کیا ہے؟ بیماری یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص بھی راضی نہیں ہے اپنی قضاء و قدر کے معاملے میں۔ وہ جو ہمارے ایمانیات کا حصہ ہے نا، وہ جو 7 آرٹیکلز ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تقدیر اچھی ہے یا بری ہے، یہ رب کی طرف سے، کسی کو یہ پسند ہو یا نہ ہو، لیکن ان ایمانیات کے ان 7 آرٹیکلز میں سے کسی ایک کا انکار بھی بندے کے پورے ایمان کو نل اینڈ وائڈ کر دیتا۔ ہمیں
جو اولاد ملی ہے یہ اولاد ہمارا مقدر تھی. وہ کہتے ہیں کہ کسی کے سرخ منہ کو دیکھ کر، کچھ لال سرخ ہے تو اپنا منہ چپیڑے مار کے سرخ نہیں کیا جاتا. کسی کی اولاد اس کا مقدر ہے. تیری اولاد تیرا مقدر ہے، تیرے رشتہ دار تیرا مقدر ہے، یہ تیرا امتحان ہے. انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ ٹیسٹ ہے تمہارا، ان کو ڈیل کرو. جو مل گیا ہے، ہر بندہ گلا پال کے بیٹھا کہ اس کی صلاحیتوں کے مطابق جاب نہیں ملا اس کو. وہ بڑا فن خان ہے، عبد القدیر خان کے بعد شاید وہی پاکستان میں پیدا ہوا تھا، اس کے بعد اس نے کوئی اور پیدا نہیں ہونے دیا. بس اس کی قدر کوئی نہیں. جو تمہیں مل رہا ہے وہ رب کا لکھا ہوا مل رہا ہے، اس پہ صبر کرو، شکر کرو. اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو گے تو شکر پیدا ہوگا، اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو گے تو صبر پیدا ہوگا. صبر کرو. اب اس کا علاج یہ ہے کہ ہم اپنا ہدف ایک مقرر کر لیں. ہم یہاں کسی کام سے آئے ہیں اس دنیا میں، اور جب ہم ہدف طے کر لیں گے تو یہ ساری چیزیں، یہ امیری بھی، غریبی بھی، ہنسنا بھی، رونا بھی، اولاد ہونا بھی، اولاد نہ ہونا بھی، رشتہ دار ہونا بھی، نہ ہونا بھی، یہ ساری چیزیں آپ نے استعمال کرنی ہے اپنے ہدف تک پہنچنے کے لیے. اور ہمارا ہدف ہے ہی کوئی نہیں. ہماری زندگی گزر رہی ہے سورہ الحدید کی، وہ جو نقشہ کشی سورہ حدید میں اللہ پاک نے انسانی زندگی کی ہے، اور اس میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اعلموا، یہ بات اچھی طرح نوٹ کر لو، جان لو، دماغ میں بٹھا لو، انما الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی ایسے گزرتی ہے، لعب و لہو، جیسے کھیل تماشے میں گزرتی. مولوی صاحب صورت تھوڑی سی لمبی کر ہی لیں، اس دن ان کا موڈ بن جائے تلاوت کرنے کی، تو پچھلے بھاگ تو نہیں سکتے لیکن پیر ہلاتے رہتے ہیں. کوئی گھڑی دیکھتا ہے، کوئی سامنے دیکھتا ہے، بھائی یہ تو پکڑ کے ہی بیٹھ گیا مولوی. اور کرکٹ کے آخری جو 10 اوور ہوتے ہیں کیسے گولی کی طرح گزر جاتے ہیں، پتہ ہی کوئی نہیں چلتا. اوئے یہ اذان ہو رہی ہے باہر، جی کون سی؟ مغرب کی. یار ان مولویوں کو کام ہی کوئی نہیں، اور پھر کیا، تو پھر اذان دے دیتے ہیں. وہ کھیل کرکرا ہو گیا نا، کھیل تماشے میں پتہ ہی نہیں لگتا ٹائم کا. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو وزینۃ و تفاخر، طور ٹپا، تفاخر بینکم، ایک دوسرے پر برتری کا جنون، وتکاثر فی الاموال والاولاد، مال و اولاد کی کثرت، کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، جس طرح بارش ہوتی ہے تو کھیتی جب نکلتی ہے تو کسان کو بڑی اچھی لگتی ہے. ثم یہیج فتراہ مصفرا، پھر وہ اپنی شدت کی پختگی کی عمر کو پہنچ جاتی ہے، پک جاتی ہے. فتراہ مصفرا، تو دیکھتا ہے کہ وہ پیلی ہو جاتی ہے. ثم یکون حطاما، پھر وہ گالی جاتی ہے. اسی طرح ہمارا بچپن، جوانی، بڑھاپا اسی طرح گزرا چٹکی بجاتے ہوئے. آج بھی آنکھیں بند کریں تو آپ نے کالج میں نہیں، جو پرائمری میں آپ نے چوتھی پانچویں میں شرارتیں کی ہوئی ہیں نا، دوسرے کی دوات کی سیاہی آپ اپنی میں ڈال لیتے تھے، وہ بھی آپ کو اسی طرح یاد ہے. پتہ چلتا ہے کل کی بات ہے. وہ تو جھٹ پٹ گزر جاتی ہے. لیکن ثم یکون حطاما، پھر گا لیا جاتا ہے اس کو. وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان. یاد رکھو آخرت میں، اس کی آخرت ہو گئی یا کھیتی کی؟ تمہاری نہیں ہوئی، اس کا اینڈ ہو گیا، تمہارا نہیں ہوا. اب تمہارا سامنا ہونے جا رہا ہے یا عذاب شدید
یا مغفرۃ من اللہ و رضوان۔ یہ بیان کرنے کے بعد فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ بات نوٹ کر لو، دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ جس طرح کڑکی کے اوپر دانہ لگایا جاتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں متاع الغرور۔ غرور کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ۔ وہ جو مغرور ہوتا ہے نا، اصل میں اس کو دھوکہ ہو گیا کہ وہ بڑی چیز ہے، اسی لیے غرور کا نام ہی دھوکہ رکھا ہے۔ اپنی ذات کو دھوکہ ہو گیا اس کو۔ متاع الغرور اس دانے کو کہتے ہیں جو کسی بھی چیز کو پکڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جو مچھلی کے کانٹے پہ آپ لگاتے ہیں ٹکلا، وہ مچھلی کے لیے متاع الغرور ہے۔ آپ اس کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ تم بھوکی ہو، یہ دیکھو کھاؤ اس کو، اور اس کے اندر کانٹا پھنسا ہوا ہے، جو اندر چلا جائے مچھلی کانٹا نگل گئی ہے، پھر کھینچا جاتا ہے۔ کبوتر ہے تو آپ مونگ پھلی کا دانہ لگاتے، اس کی پسند کا لگاتے ہیں آپ۔ متاع الغرور جو ہوتی ہے وہ پسند کی ہوتی ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ یہ جو 555 اب تو خواب ہی بن گیا 555 لوگوں کے لیے۔ یہ سونے چاندی کا یہ سارا کچھ کیا ہے؟ فرمایا یہ کڑکی کے اوپر لگا ہوا دانہ ہے، حقیقت نہیں ہے۔ یہ بڑی تکلیف دیتا ہے۔ کیا کریں پھر؟ کہا اس سب کو لے کر سابقو، دوڑ لگاؤ۔ سباق کس کو کہتے ہیں؟ آپ عربی ملک میں رہتے ہیں، بورڈ پڑھ کے یار بندے کو ترجمہ قرآن کہا جاتا ہے۔ سباق کہتے ہیں ریس کو۔ سباق الحجن آپ نے دیکھا ہوگا، میدان سباق الحجن، اونٹوں کی دوڑ کا میدان۔ سابقو، ریس لگاؤ۔ ہر بندہ کوشش کرے کہ زیادہ سے زیادہ وہاں ٹرانسفر کر دے، جیسے ہم یہاں سے پاکستان کوشش کرتے ہیں کہ نکل جائے جو بھی نکلنا ہے۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات عرضها كعرض السماوات والارض۔ اس سب کو لے کر اس سب کو ایکسچینج کرواؤ۔ اس کو آپ جب جاتے ہیں ایکسچینج پہ تو آپ دیکھتے ہیں کہ عمرے کے دنوں میں یا حج کے دنوں میں جب لوگ واپس آئے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ دوبارہ ریالوں کو درموں میں بدلی کروا رہے ہوتے ہیں، اور جب جانے کا سیزن ہوتا ہے تو درموں کو ریالوں سے تبدیل کروا رہے ہوتے ہیں۔ کوئی ڈالر کے بدلے درم لے رہا ہے، کوئی درم دے کے ڈالر لے رہا ہے، کسی کا برطانیہ کا ویزا لگ گیا تو وہ پاؤنڈ جو ہے وہ لے رہا ہے۔ اسی طرح یہ ساری جتنی بھی کرنسیز ہیں جو اب اللہ پاک نے گنوائی ہیں، یہ ساری آخرت کی کرنسی میں کنورٹ کر دو۔ بھائی آخرت کی کرنسی کیا ہے؟ جو دے کے ہم لیں، ادھر ہم نے درم دیے ریال لے لیے، ڈالر دیے درم لے لیے، یہ سب دے کے ہم کیا لیں؟ فرمایا رب کی رضا۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، سب سے جو سٹرانگ کرنسی ہے وہ رب کی رضا ہے۔ اولاد سے بھی رب کی رضا کماؤ، مال سے بھی رب کی رضا کماؤ، جوانی سے بھی رب کی رضا کماؤ۔ تمہیں کوئی فن ملا ہے جس سے نوکری کر رہے، اس فن کی بھی زکوٰۃ ہے۔ ڈاکٹر ہے تو کسی غریب کا مفت میں بھی علاج کر دے، اپنے فن کی زکوٰۃ نکالے، ہر وقت کسائی نہ بنا رہے۔ اسی لیے ڈاکٹر اور کسائی کی یونیفارم ایک ہی رکھی ہوئی ہے۔ نرا کسائی نہ بنے، یہ پیغمبری پیشہ اور مقدس پیشہ ہے۔ یہ وہ بھی ڈاکٹر آپ حیدرآباد کے تھے، وہ جو اسپیشلسٹ تھے، اور ان کی حالت یہ تھی کہ پہلے پیسے رکھواتے تھے پھر کیس دیکھتے تھے۔ اب قدرت کا انتقام بھی دیکھیں آپ، ان کے اپنے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، انہیں پتا نہیں تھا، بیٹا لا کے رکھا ہوا اندر آپریشن تھیٹر میں، اس کے دماغ کو چوٹ آئی ہے، بلیڈنگ ہو رہی ہے، اور یہ اسی کے ماہر تھے، نیورو سرجن تھے، اور ادھر انہوں نے اڈا لگایا ہوا کہ پیسے پورے ہوں گے تو کون کہا میں اٹھا کے لایا ہوں، کسی کا بچہ ہے پتہ نہیں کون ہے، میرا ہے بھی نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب آپ خدا کے لیے اس بچے کو دیکھ تو لیں، کوئی امید بھی ہے بچنے کی۔ انہوں نے کہا نہیں جی میرا تو اصول ہوتا ہے، پہلے پیمنٹ جمع کروائیں آپ ریسیپشن پہ، پھر میرے ساتھ رابطہ کریں۔
آخر میں اٹھے صاحب، جب اندر جا کے دیکھا تو ان کا اپنا بیٹا تھا، اکلوتا بیٹا. پاگل ہو گیا وہ بندہ، پاگل ہو گیا، آخر گلے پڑ گئی وہ چیز. تو ان سب سے آپ نے رب کی رضا کمانی ہے، رب کو راضی کرنا ہے. آپ دیکھیں صحابہ جو تھے ان کا جو ہائیسٹ ٹیسٹیمونیل ہے وہ حاجی صاحب نہیں ہے، الحاج نہیں ہے، وہ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ پاک ان سے راضی ہو گیا، انہوں نے رب کی رضا کما لی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ رب سے راضی ہو گئے. دیکھیں یہ دو طرفہ معاملہ ہے. اگر ہمیں رب سے گلہ ہے، رضا کا جو اللہ پاک کا معاملہ ہے وہ بڑا عجیب ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ پاک کے کسی فیصلے پر احتجاج نہیں کرتا، منہ سے کچھ نہیں کہتا، لیکن اس کا دل تپا ہوا ہے، بھرا ہوا ہے اللہ کے خلاف، منہ سے کچھ نہیں کہتا کہیں کافر نہ ہو جاؤں. کہا کہ کافر ہونے کے لیے وہ دل والا کافی ہے. جس وقت رب کے خلاف بندے کو غصہ آ گیا تو اسی لمحے ہماری جو تربیت گاہ ہو رہی تھی تو اس میں انہوں نے ارینج کیا ہے، بڑے بڑے مفتی بلاتے ہیں یہ، اور سوال جواب بھی ہوتا ہے، ان کا لیکچر بھی ہوتا ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ جب بندہ روزہ چھوڑنے کی نیت کر لیتا ہے اسی لمحے اس کا روزہ ختم ہو جاتا ہے، بے شک اس کے بعد نہ کچھ کھائے نہ کچھ پیے. سمجھ لگی بات کی؟ جس لمحے وہ کہتا میرا روزہ کوئی نہیں، بس جو پہلی دکان آئے گی میں نے وہاں سے غلفہ لینا ہے اور پی لینا ہے. اب اسے ہو سکتا ہے شام تک غلفہ نہ ملے، آگے دکان ہی کوئی نہ ہو، لیکن اس کا روزہ اسی لمحے ختم ہو گیا تھا. انما الاعمال بالنیات. تو جب رب کے معاملے میں ایون کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بارے میں، یعنی یہ تو اللہ کا معاملہ ہے نا کہ آپ نے منہ سے کچھ نہیں کہا، لیکن آپ دل میں دبا کے بیٹھ گئے کہ میرے ساتھ کیا ویسے اچھا نہیں ہے اللہ پاک نے، تو کہا کہ ایمان اسی لمحے ختم ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فیصلے کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون، نہیں تیرے رب کی قسم نہیں، لا یؤمنون، ایک مومن ہو ہی نہیں سکتے. حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ اپنے جھگڑوں میں وہ آپ سے فیصلہ نہ کروائیں کہ یار اللہ رسول کیا کہتے، اللہ رسول کیا کہتے، کیونکہ وہ متعصب نہیں ہے. اللہ رسول متعصب نہیں ہے، وہ بالکل انصاف سے فیصلہ کرتے ہیں. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، بڑی سخت شرط ہے یہ، پھر ان کی جیوں میں اس فیصلے کے بارے میں کوئی کھٹک نہ ہو کہ غلط ہو گیا. نبی کا فیصلہ جو بھی انہوں نے فیصلہ کر دیا دل و جان سے قبول ہے، اگر مجھے باغ چھوڑنا پڑا چھوڑ دوں گا، گھر چھوڑنا پڑا تو چھوڑ دوں گا، لیکن حضور کے فیصلے پہ میں اعتراض نہیں کرتا، کوئی اپیل نہیں کرتا، حضور نے جو فیصلہ کیا ہے بالکل صحیح ہے. یہ ہے ایمان کا تقاضا. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، سرنڈر کر دیں اس طرح جس طرح سرنڈر کرنے کا حق ہے. یہ اللہ کا اور رسول کا معاملہ ہے کہ جب تم ان کی کسی بات پہ راضی نہیں، ہر جگہ تمہیں شکوہ ہے کہ بیوی بھی ملی تو کیسی ملی. یہی بیوی جب طلاق دے بیٹھتے ہیں تو سونے کی ہو جاتی ہے، کسٹڈی سے نکل جائے. یہ سائیکی ہوتی ہے ملکیت والی. آپ کو جو اینک کا فریم سب سے خوبصورت لگا ہے دکان میں، جو ہی آپ پیسے دے کے ہٹتے ہیں وہ آپ کی ملکیت ہوتا ہے، تبھی دوسرے خوبصورت لگنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ دکان میں نکلنے سے پہلے کہتے ہیں کہ یار وہ بھی ذرا نکالنا. جو یہ آیا نا آپ کی ملکیت میں، اس نے اپنی اہمیت کھو دی. یہ انسانی نفسیات ہے. اور جو ہی کوئی چیز ملکیت سے نکلتی ہے، گاڑی آپ نے کچرا سمجھ کے بیچ دی، اور جب وہ سروس کروا کے کھڑی کرتا پارکنگ میں تو آپ گھوم پھر کے دیکھ یار یہ میرے والی گڈی ہے بھائی، اب اچھی لگنا شروع ہوگا نا، چونکہ آپ کی کسٹڈی سے نکل گئی ہے. اسی طرح جو ہی طلاق دیتے نا عورت کسٹڈی سے نکلتی ہے وہ سونا لگنا شروع ہو جاتی ہے. اب پھر دوڑتے ہیں مولوی صاحب کے پاس کہ جی وہ ذرا ویلڈنگ کر دیں.
مولوی صاحب کہتے ہیں جی پہلے فیصلہ تو کر لیں، یہ لوہے کا اور المونیم کی ویلڈنگ نہیں ہوتی بھائی صاحب، یا تو تم المونیم بنو یا پھر یہ لوہا بنے، کوئی آپس میں ایڈجسٹمنٹ کر لو نا تو پھر معاملہ ہوگا۔ تو ہم راضی نہیں ہیں، اولاد ملی ہے ہم راضی نہیں، کہتے ہیں فلاں کا بچہ حافظ ہے، قاری ہے، ویسا بچہ ہونا چاہیے تھا، فلاں ہے ڈھینگ ہے۔ اگر حافظ قاری ہوتے تو پھر ساری دنیا مسجدوں میں امام ہوتی، تنخواہ ان کو کون دیتا؟ بھائی صاحب انجینئر اس معاشرے کی ضرورت ہے، ڈاکٹر اس معاشرے کی ضرورت ہے، ٹیچر اس معاشرے کی ضرورت ہے، ڈرائیور اس معاشرے کی ضرورت ہے، روٹی پکانے والا اس معاشرے کی ضرورت ہے، جوتی گانٹنے والا اس معاشرے کی ضرورت ہے۔ یہ کہاں سے نکلیں گے؟ موچی بھی نہیں چاہتا اس کا بچہ جوتی گانٹے، اس کی بیوی بچے کو ناراض لا کے کہتی ہے میرا پتر بابو بن گیا ہے، وہ بھی بابو بنانا چاہتی ہے، لیکن معاشرے کو جوتی گانٹنے والے کی ضرورت ہے نا، اللہ پاک پیدا کر رہے، ایک کیلبر کے انسان اس نے پیدا نہیں کی۔ یہ رب کی تقسیم ہے، اس پہ تم راضی ہو جاؤ، امن سے جیو گے، امن سے مرو گے۔ ایک بچے کے بارے میں نے کوٹ کیا تھا آپ کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے بارے میں، وہ بچہ پیچھے چھوڑ دیا تھا قافلے والوں نے، حضور سے ملنے آیا تھا وفد یمن سے، تو وہ بچہ انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا۔ بچہ بڑا بریلینٹ تھا، تو حضور نے سب کو تحفے دیے، تو کہا کہ اور کوئی بندہ رہ تو نہیں گیا؟ تو ان کا کہ بندہ تو کوئی نہیں، بس ایک بچہ ہے ہمارا۔ آپ نے کہا اس کو بھی بھیج دو۔ وہ بچہ جب آیا تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اس قوم کا فرد ہوں جو ابھی آپ سے تحفے طائف لے کر گئی ہے، اللہ کی قسم وہ بھی خیر کے لیے ہی آئے تھے، آپ سے دین سیکھنے آئے تھے، لیکن بہرحال وہ مال لے کر گئے ہیں، تو میں آپ سے جو ہے وہ اس چیز کی طلب نہیں کرتا، یعنی جو انہوں نے لیا مال کی، مجھے آپ یہ چیز بتا دیں کہ مجھے جنت میں کون سی چیز داخل کرے گی اور مجھے آگ سے کون سی چیز بچائے گی۔ آپ نے اس کو جواب دیا اور ان سے زیادہ اس بچے کو دیا، اور اس بچے کو یاد رکھا۔ حجۃ الوداع میں اس قبیلے کے لوگ آئے تو آپ نے فرمایا کہ تم فلاں وفد کے لوگ ہو؟ کہا جی۔ فرمایا اس بچے کی سناؤ۔ دیکھ، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ایسا تو کوئی بچہ، کوئی جوان ہمارے قبیلے میں نہیں ہے، اللہ کی قسم سونا بٹ رہا ہو وہ نظر اٹھا کر ادھر نہیں دیکھتا۔ اللہ کے رسول وہ اپنی دنیا میں مگن رہتا ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا الحمدللہ مجھے امید ہے وہ پورا مرے گا، وہ مکمل مرے گا۔ اس پہ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول سارے بندے مکمل نہیں مرتے؟ آپ نے کہا نہیں، بہت سارے لوگوں کی جو روح ہے وہ ٹکڑے ہو کے مختلف چیزوں میں تقسیم ہوئی ہوتی ہے، اور جب وہ مرتا ہے تو اس کی روح اٹکی ہوئی ہوتی ہے ان چیزوں میں۔ جو بندہ رب کی رضا پہ راضی رہتا ہے وہ مکمل مرتا ہے، اس کی روح مکمل ہوتی ہے چونکہ اس کی رضا اس کے دل میں ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں رب اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ اسے دے دیتا ہے، میں اس سے راضی ہوں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ سرٹیفکیٹ ہے صحابہ کا۔ کہا کہ ساری زندگی کو انسان سجدے میں پڑا رہے، صدقات کرتا رہے، تو ان لوگوں کے برابر درجہ، اس لیے کہ ان کو جو درجہ ملا ہے وہ عبادت کی وجہ سے نہیں ملا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو جو درجہ ملا ہے صحابہ پر، وہ ان کی عبادت کی وجہ سے نہیں ملا، سارے عبادت کرتے تھے صحابہ۔ اور یہ بات ہمارے یہاں لکھی گئی عربی لٹریچر میں کہ جو فضیلت، جو مقام تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا صحابہ میں، ما کان لعبادتہ ولا صومہ ولا لصلاتہ بل کان لشیء فی قلب ابی بکر، وہ کسی ایسی چیز کی وجہ سے تھا جو ابو بکر کے قلب میں تھی۔ اور وہ قلب میں کیا تھی؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ وہ جتنے مضبوط درجے کی، سالڈ درجے کی تصدیق تھی، اتنے درجے کا ان کو مقام تھا۔ تو اس کا علاج یہ ہے کہ ہم ان سب چیزوں سے سابقت کریں، مسابقت کریں رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ کتے کو پانی پلانے سے حاصل ہو گئی، ایک بد کردار عورت بخشی گئی کہ نہیں بخشی گئی؟ کتے کو، یار انسان کے بچے کو پلانے سے، کھلانے سے کتنا اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی میں نے اوبامے کا ذکر کیا، مس کرتا ہے اپنے ڈیڈ کو۔ ہاں وہ اس کا نے کہا نا کہ
کہ میں اپنے باپ کو مس کرتا ہوں، ڈیڈ کو، اور سوچتا ہوں کہ اگر وہ میرے پاس ہوتا تو میں کیا ہوتا. میں نے کہا پتر تم گنتانامو بے میں بند ہوتے. ظاہر ہے وہ مسلمان تھا، اس نے تمہیں مسلمان بنانا تھا اور تم نے اس وقت قید ہونا تھا. یہ تو تم اس کے ہاتھے چڑھ کے مانگ کے تو اس نے عیسائی بنا دیا، تو آج صدر بنے ہوئے ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خود یتیم رہے تھے اور آپ کو اس درد کا احساس تھا جو انسان جس کا باپ نہ ہو وہ کس طرح مس کرتا ہے، تو بندے نے آ کے کہا کہ اللہ کے رسول میرا دل بڑا سخت. آپ نے فرمایا امسح راس الیتیم، تو یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کر. آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو کیسٹ ہوتی ہے اس کو جب صاف کرنا ہوتا ہے تو ہم تو لگا کے جو ہے وہ ریکارڈنگ میں تو اس کو صاف کرتے ہیں، گھنٹہ لگ جاتا ہے. اس کی وہ ایک ڈی میگنیٹائزنگ ایک ان کا انسٹرومنٹ ہے. ایک دفعہ کیسٹ ادھر نکال دیں، دوسری دفعہ ادھر کر کے نکال دیں تو وہ ڈی میگنیٹائز ہو جاتی ہے، صاف ہو جاتی ہے، بالکل اڑ جاتا ہے جو کچھ اس میں ہوتا ہے. یہ جو یتیم کے سر پر وہ ہاتھ پھیر رہا ہے تو وہ کساوت جو ہے وہ ڈی میگنیٹائز ہو رہی ہے. امسا راس الیتیم، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو. تو ان سب چیزوں سے رب کی رضا، چھوٹی چھوٹی بات، رستے میں کوئی پتھر پڑا ہوا ہے اٹھا کے سائڈ پہ کر، کوئی کانچ پڑا ہوا ہے اٹھا کے سائڈ پہ کر. آپ کو ٹھوکر لگی ہے، آپ کا احساس ہو گیا نا یہ پڑا رہا تو کسی اور کو بھی لگ سکتی ہے، آپ اس کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھ. اب وہ کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ پتھر قیامت کے دن آپ کی کسی نماز سے بھی زیادہ وزنی ہو. یہ ٹوٹی ہوئی بوتلیں یہ کرنسی ہے، ان کو آپ ایزی مت لیں. آپ اس کو اٹھا کے رکھیں گے تو اپنے دائیں پلڑے میں رکھیں گے، قیامت کے دن آپ کو وہاں تلتی ہوئی نظر آئے گی. اس نے رب کی رضا کی خاطر ایک چیز سائڈ پہ رکھی. تو رب کی رضا ہر چیز سے حاصل کرنے کی کوشش کریں. اللہ پاک مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو. آخر دعوانا الحمدللہ. السلام علیکم.